السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں شہید اور شہادت کے حکم پر۔ عامتاً ہوتا ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر جب کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم اپنے میت کی ہمدردی میں اس کے وارثین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جذبات میں اسلامی احکامات کو اور تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں بتلا دوں، اسلام سے زیادہ کوئی دوسرا مذہب انسانی جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ اسلام بھائی چارگی اور ہمدردی کا پیغام اور تعلیم ہمیشہ دیتا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف زندہ انسان سے ہمدردی، بلکہ یہاں تو مردہ انسان کی بھی بہت زیادہ قدر اور پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن جذبات اور ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایسے وقت میں جذبات ہی کو ہی اسلام سمجھنے لگیں اور اپنے من مانی جذبات کی بنا پہ ہم اسلامی احکام کا رد و بدل کریں۔ ایک اہم مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جب کبھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے ہمارے کسی عزیز، کسی قریب سے، تو ہم لوگ اس کے جذبات میں فوراً اسے شہید کا حکم دے دیتے ہیں کہ کوئی بجلی کی تار کو چھو کر کے مر گیا، پانی میں ڈوبنے سے مر گیا، یا پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، تو ہم جذبات میں اور ہمدردی میں اسے شہید کا حکم دے دیتے ہیں، اور شہید کا حکم دینے کے بعد ہم اتنی ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے غسل نہ دیں۔ تو آج ہم اسی چیز پہ بات کریں کہ ایسے شہید کو غسل دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ میں تفصیل میں زیادہ نہ جاؤں، میں آساناً بتلا دوں۔ ایک شہید تو وہ ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بننے سے رک جاتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا لیتا ہے۔ ایک شہید وہ ہے، اور ایک شہید یہ ہے جو ساری عمر اپنے گھر بار میں رہا، عیش و آرام میں رہا، اب کوئی آفت اور اچانک کوئی حادثہ پیش آیا، اب میں اس سے بھی شہید کہوں۔ ضرور ہے کہ شریعت نے بہت سے امراض میں مرنے والے کو شہید کہا ہے، اپنے مال کے دفاع میں مرنے والے کو، اہل و عیال کے دفاع میں مرنے والے کو شہید کہا ہے، لیکن شہادت کا درجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ ایسے شہید کو جو اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے جان دے دیتا ہے، اس سے ہم حقیقی شہید، دنیاوی اور اخروی، حکمی، دونوں طرح کا شہید مانتے ہیں۔ اور ایک یہ شہید ہے جسے شریعت نے بھی گاہے گاہے شہید کہا ہوا ہے، یہ صرف حکمی شہید ہے، حقیقی شہید نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کو آسان اس طرح بتلا دوں۔ حکومت کی طرف سے جو راشن کارڈ ملا کرتا ہے، وہ راشن کارڈ اے پی ایل اور بی پی ایل، اس والے کے لیے بھی اس کو آپ راشن کارڈ نام دے دیتے ہیں، اس والے کے لیے بھی آپ اس کو راشن کارڈ نام دے دیتے ہیں۔ اور اس راشن کارڈ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس علاقے کا باشندہ ہے، اور اس راشن کارڈ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اجرا کرنے کا کہ وہ اس علاقے کا باشندہ ہے۔ وہ ظاہراً دونوں راشن کارڈ نام سے بھی ایک ہی ہیں اور مقصد اور کام سے بھی ایک ہی، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کے یہاں اس والے کی حیثیت الگ ہے، اس والے کی حیثیت الگ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اسی راشن کارڈ پر ایک الگ مقدار ملتی ہے، اس کو الگ مقدار ملتی ہے۔ اسی طرح آپ شہادت کے معاملے کو سمجھیں کہ شہید شریعت نے دونوں کو کہا ہوا ہے، لیکن اس شہید کی الگ حیثیت ہے، اس شہید کی الگ حیثیت ہے۔ اس شہید کو ملنے والی مقدار اور معاوضہ رب کے ہاں الگ ہوگا، اس شہید کو ملنے والا معاوضہ الگ ہوگا، دونوں کے معاوضے ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ جذبات میں کبھی کبھی ہمدردی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم چلیے اس کے ساتھ جذبات وابستہ ہے، ہمدردی وابستہ ہے، اس بنا پہ شریعت نے اسے شہید کہا تو ہم اسے شہید مان لیں اور اس سے غسل نہ دے دیں، لیکن آپ بتلا دیجئے اگر آپ اس کو شہید مان لیں تو کیا اس شہید کے ساتھ آپ نے ہمدردی اور جذبہ دکھایا جس نے اتنی ساری قربانیاں دی ہے صرف دین کی سربلندی کے لیے، اور یہ صرف اپنے ہی کام سے مرا ہوا ہے، آج تک اس نے ظاہراً دوسری کوئی قربانی نہیں دی ہوئی ہے، محض اپنے کام کی بنا پہ ایک حادثاتی وفات اس کے ساتھ پیش آئی ہوئی ہے، ایک ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ پیش آیا ہوا ہے، تو کیا آپ نے اس کے ساتھ تو ہمدردی کر لی، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا؟ یہی ہے کہ آپ دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولیں، اس کو بھی وہی شہید کہہ دیں، اس سے بھی وہی شہید کہہ دیں، اس سے بھی کہہ دیں غسل نہ دیا جائے، اس سے بھی کہہ دیں غسل نہ دیا جائے۔ اگر آپ دونوں کو برابر کر رہے ہیں تو یہ خود غرضی ہے کہ اپنی میت کے ساتھ
اپنے اس قریب کے ساتھ تو اپنے جذبات کے اظہار میں اس کا درجہ بڑھا دیا، لیکن اس کا جس کا واقعتاً درجہ بڑا ہونا چاہے اس سے، اس کا درجہ ہم نے گھٹا دیا کہ دونوں کو ہم نے برابر کر دیا۔ تو یہ برابر کرنا بھی گویا اس کا درجہ گھٹا دینا ہوا، نہ کہ بڑھانا ہوا۔ تو یہ تو اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو الدین النصیحہ، خیر خواہی دونوں کے لیے برابر ہونی چاہیے تھی کہ اس کو اس کے مقام اور قربانی کے اعتبار سے ہی شہید اور شہادت کا حکم دیا جائے اور وہ احکام نافذ کیے جائے، اس کو اس کی قربانی کے بقدر آپ جذبہ اس کے ساتھ رکھیں، حوصلہ اور ہمدردی اس کے ساتھ رکھیں، اس کے قربانی کے بقدر ہی اس کو شہادت کا حکم دے دیں۔ لہذا دونوں کو آپ برابر نہ کریں۔ اور پھر شہید کا حکم دے دینا ظاہراً ایک آسان سا لگتا ہے، یہ آسان نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بھی اٹھانا ہے۔ شہید کسی سے کو کہہ دینا، اس نتیجے میں آپ پر اور آپ کے سماج پر بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس شہید کے ورثاء، اس کے جو بچے وغیرہ، ان کی کفالت آپ کا اخلاقی فریضہ بن جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس اپنے عزیز کو شہادت کا درجہ بالکل ویسا ہی دے دیں گے، اس کو بھی ویسا ہی شہید کہا جائے، تو پھر تو آپ اپنے سماج پر اخلاقی فریضے کے ناطے ایک اور بوجھ ڈال لیں ذمہ داری کا۔ جس دور میں انسان خود اپنی کفالت اور اپنی واجبی کفالت جن کی ہیں ان کی نہیں نبھا پاتا، تو آپ ایسے اخلاقی فریضے کا بوجھ بھی اس پہ ڈال دیں گے۔ لہذا شہادت کا درجہ دے دینا یہ محض جذبات کی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے، محض ہمدردی کے ناطے سے نہ ہو، اس لیے کہ اس کے پیچھے پھر آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ اس شہید کو آپ الگ رکھیں، اس شہید کو الگ رکھیں۔ اس شہید کا حکم یہی ہوگا دنیاوی شہید کا، جس سے میں نے بتلا دیا، جو اپنے کسی مرض کی بنا پہ یا کسی حادثے کی بنا پہ مر جاتا ہے، شہید رب کے ہاں ضرور ہے، امید یہ کی جا سکتی ہے، ہمارے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، امید کی جا سکتی ہے کل قیامت کے دن رب اس کو کافی اجر و ثواب سے نوازیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ دونوں کو قطعاً برابر نہ کریں۔ یہ اس شہید کے ساتھ پھر ظلم ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہ کرنا ہے اور اس کے حوصلے کو پست کرنا ہے۔ جب آپ دونوں کو برابر کریں، اس کی قربانیوں کو آپ پس پشت ڈال رہے ہیں، لہذا یہ شہید الگ شہید ہے۔ اس شہید کا حکم یہ ہوگا کہ آپ اسے نماز جنازہ بھی پڑھیں گے آپ اس کی، اور نماز جنازے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا غسل بھی دے دیں گے۔ اب غسل کی جہاں تک بات ہے، اگر باڈی اس قدر ہو یا ایسی ہو کہ غسل مکمل طور پہ دیا جانا جس طرح فطری طور پہ دیا جاتا ہے ممکن ہے تو اتنا غسل دیا جائے، اور اگر ویسا ممکن نہ ہو تو جس قدر اعضاء ایسے ہوں کہ ان پر پانی اچھے سے بہایا جا سکتا ہے تو ان اعضاء پر اس طرح پانی بہا لینا لازم ہوگا۔ اس کو قطعاً اس شہید کی طرح آپ بنا غسل کے دفن نہ کریں، اس کو غسل لازماً دے دیں۔ اگر ممکن ہے باڈی کے اگر وہ صورتحال نہ ہو تو ایسی صورت میں پانی بہانا ممکن ہے تو پانی بہا لیں، اگر وہ بھی ناممکن ہو تو پھر ایک مجبوری ہے، پھر یوں ہی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی لیتے چلے ہم، جیسے میں نے شروع میں بتلا دیا، اسلام تو زندہ مردوں کی بھی بہت زیادہ عزت و احترام اور قدر کا پیغام اور تعلیم دیتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، حادثہ پیش آ جائے، تو آیا اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو پوسٹ مارٹم میں آپ اس مردے کی جسم کی چیر پھاڑ کی جاتی ہیں، تو یہ چیر پھاڑ کرنا اس کے جسم کے یا اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا انسانی جسم کے ساتھ، یہ انسانی جسم کا احترام نہ کرنا ہے، جبکہ مردہ زندے سے زیادہ قابل احترام اور قابل پاس و لحاظ ہے۔ لہذا پوسٹ مارٹم اگر کسی کرائم اور کسی جرم کی شناخت کے لیے ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے جرم کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے، تو اس مجبوری کی بنا پہ تو پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جرم کی نوعیت ظاہر ہو اور جرم کا سبب ظاہر ہو، یا پھر جرم نہیں موت کا سبب ظاہر ہو کہ موت کی وجہ کیا ہے، اگر وجہ ظاہر ہے تو ایسی صورت میں پوسٹ مارٹم قطعاً نہ کریں، نہ تو خود وارثین پوسٹ مارٹم کرائیں کہ خود ہی اپنی میت کی وہ بے حرمتی کرا رہے ہیں۔ یہاں سے جذبات اور ہمدردی جتلا رہے ہیں، لیکن وہاں سے بے حرمتی کر کے اس سے لگتا ہے ظاہر اس کا کوئی بے حرمتی نہیں، یہ تو مردہ ہے، خالی بے جان جسم ہے، لیکن شریعت نے اس بے جان جسم کا بھی بہت ذرا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ انسان اتنا مکرم ہے کہ بے جان ہونے کے باوجود یہ باجان کی طرح انتہائی زیادہ مکرم و محترم ہے۔
لہٰذا اس کا پوسٹ مارٹم ایسی صورت میں ہی کرائیں جب انتہائی مجبوری ہو کہ موت کا سبب معلوم نہ ہو پاتا اور جرم کی نوعیت کو معلوم کرنے کے لیے یہ چیز کی جا سکتی ہے. لیکن عام حالات میں نہ تو پوسٹ مارٹم خود وارثین کرائیں اور مسلم ڈاکٹر حضرات بھی فوری طور پہ چیر پھاڑ کرنے پہ نہ تلے ہوئے ہوں. اور اسی طرح حکمران بھی کوشش کریں کہ مسلمان میت کی پوسٹ مارٹم پہ حد سے زیادہ کوشش کی جائے کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے. اگر جرم کی نوعیت ظاہر ہے یا موت کا سبب ظاہر ہے تو پھر پوسٹ مارٹم نہ کرائے. کہ اس انسان کا احترام نہ کرنا ہے، بے حرمتی کرنی ہے. تو پوسٹ مارٹم انتہائی مجبوری حالات میں کیا جائے اور پھر اس شہید کو جو اپنے کسی حادثے کی بنا پہ مرا ہوا ہے، کسی حادثاتی موت سے مرا ہوا ہے، اس شہید کو اس شہید کے برابر گردان کر کے اس کو بھی یہ نہ کہا جائے جذبات کی بنا پہ کہ اس کا غسل ہم نہیں دیں گے، اسے شریعت نے شہید کہا ہے. یقیناً وہ شہید ہے رب کے نظروں میں اور ہماری نظروں میں بھی، لیکن وہ شہید حکمی شہید ہے، حقیقی شہید نہیں ہے. لہذا اس کو غسل دینا لازمی ہوگا. جہاں تک ممکن ہے غسل دینا تو غسل دیا جائے. غسل دینا اگر ممکن نہ ہو تو جہاں تک جن اعضاء پر پانی بہانا ممکن ہو ان اعضاء پر پانی لازمی طور پہ بہایا جائے. والسلام.